والے زندگی کے مرحلے سے زیادہ روشن تر، زیادہ شفاف تر، زیادہ قوی، زیادہ عظیم، زیادہ محکم، زیادہ پرثمر ہونا چاہیے۔ عقل یہ کہتی ہے، منطق یہ کہتی ہے، فلسفہ یہ کہتا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ اچھا، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو زندگی ہے، اسی لیے یہ دیکھیے اب یہاں پر یہ تمثیل جو آیت میں آئی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ جب آیت لہو و لعب کا ذکر کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی وہ لہو و لعب کا ذکر ہے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ حیات دنیا یہ کچھ نہیں ہے، بس کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بالتحقیق دار آخرت ہی زندگی ہے۔ توجہ رکھیے، توجہ رکھیے، بالتحقیق دار آخرت ہی زندگی ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ بالکل انقلابی نظریہ ہے۔ عام انسان جو حقیقت لا الہ الا اللہ سے واقف نہیں ہے، جس نے فلسفہ زندگی سرچشمہ نبوت سے حاصل نہیں کیا، جس نے معصوموں سے زندگی کا سبق نہیں سیکھا، وہ اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ سمجھتا ہے یہی زندگی ہے، بعد کی زندگی افسانہ ہے، مجاز ہے۔ نہیں، قرآن کہتا ہے یہ زندگی کھیل ہے، بعد کی زندگی اصل زندگی ہے۔ توجہ ہے، اسے کہتے ہیں انقلابی نظریہ، بالکل انقلاب کہتے کسے ہیں؟ پلٹ جانے کو، اوپر کی چیز نیچے آ جائے، نیچے کی چیز اوپر، اسے کہتے ہیں انقلاب، ہے نا؟ یہ ہے انقلابی نظریہ۔ عام انسان کیا سمجھتا ہے؟ بس یہی اسی زمین پر، اسی دھرتی پر، اسی فضا میں، اس سورج کی روشنی میں، یہاں جو ہم سانسیں لے رہے ہیں، یہی زندگی حقیقی زندگی ہے، بالتحقیق یہی زندگی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میاں مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، یہ افسانہ ہے، یہ دل بہلانے کی باتیں ہیں، یہ خیالی باتیں ہیں۔ نہیں، قرآن مجید نے بالکل بدل دیا ہے انقلابی نظریہ، کہا یہ زندگی افسانہ ہے، وہ زندگی حقیقت۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کلمہ تاکید، اسلوب حاصر۔ قرآن مجید کے اسالیب یوں ہی تھوڑی قرآن مجید معجزہ ہے، ادبی دل آویزی کے ساتھ حکیمانہ استدلال ہوتا ہے قرآن کے اسالیب میں، حکیمانہ اصطلاحوں کو استعمال کیے بغیر۔ کاش یہ جملہ محفوظ رہ جائے۔ قرآن مجید کے اسلوب میں، اسٹائل میں، طرز ادا میں، جملے کے سیاق میں جو جملہ ڈھالتا ہے قلم مشیت، اس میں ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز نہیں ہوتی، لیکن مغز سخن ہوتا ہے۔ واضح ہے؟ تو قرآن مجید نے اس اسلوب میں بیان کر دیا۔ اب یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات ہے کہ اگر کوئی 5ویں کلاس کا طالب علم ہو اور اس کو ایریتھمیٹک، سمپل ایریتھمیٹک، جوڑ گھٹاؤ کا کوئی حساب دے دیا جائے تو اس کے لیے تو وہی مرنے جینے کا مسئلہ ہے۔ لیکن یہی 5ویں کا جو حساب ہے، یہ کسی ہائی اسکول کے اچھے بچے کو دے دیا جائے تو وہ کیا کہے گا؟ ایک کھیل ہے ہمارے لیے۔ 10ویں کلاس میں جو فزکس پڑھائی جاتی ہے یا انٹرمیڈیٹ میں جو فزکس اور میتھمیٹکس اور کیمسٹری سائنس پڑھائی جاتی ہے، ایک پتلی سی کتاب آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی پہ پڑھائی جاتی ہے، پتلی سی۔ یہ انٹرمیڈیٹ کا طالب علم، اس کے لیے یہی مرنے جینے کی بات ہوتی ہے۔ عزت آبرو داؤں پہ لگی ہوتی ہے، فیل ہو گئے تو خودکشی کر لینے کی تیاری ہوتی ہے۔ لیکن یہی چیز جو فزکس میں یا میتھمیٹکس میں پی ایچ ڈی کر چکا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ کھیل۔ واضح ہے؟ اب پھر سمجھیے قرآن مجید کو۔
وہ ہر نیچے کی سطح اونچی سطح سے دیکھیے تو نچلی سطح کھیل تماشا معلوم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، ارے یہ حیات دنیا کھیل ہے، تماشا ہے، حقیقت میں زندگی تو دار آخرت کی زندگی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اس میں تربیتی نقطہ یہ ہے، تعلیمی نقطہ یہ ہے، اخلاقی نقطہ یہ ہے کہ انسان جو اس دنیا کی مشکلات اور مصیبتوں کو سب کچھ سمجھتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے قرآن کہتا ہے تمہارے پسینے کیوں آ رہے ہیں، یہ کھیل ہے، کھیل تماشا۔ رب کا کلام ہے۔ آپ بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ بچے کو چاہے اسپورٹس میں جانا ہو چاہے کہیں جانا ہو، وہ امتحان سے گھبرا رہا ہے، پسینے آ رہے ہیں، پریشان ہو رہا ہے، ایک شفیق مربی، ایک شفیق باپ جو سمجھدار ہو کہتا ہے بیٹا کھیل ہے، بیٹا کھیل، آگے تو بڑھو، یہ کھیل کی طرح تم گزر جاؤ گے، پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ یہ انسان کی ہمت کو بڑھانے کا درس ہے جو قرآن دے رہا ہے۔ زندگی دنیاوی سے ہارنا نہیں، یہ کھیل ہے، زندگی تو وہاں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ یہ رب کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ رب کا کلام۔ تربیت کرتا ہے یہ کلام، حوصلہ دیتا ہے یہ کلام، ذہن کی تربیت کرتا ہے، ظاہر سے لے کر باطن تک کی تربیت کرتا ہے۔ یہ کلام حق صمدی ہے، یہ کلام رب رحیم ہے، یہ کلام علیم و حکیم ہے، معجزہ ہے قرآن۔ وما هذه الحیات الدنیا، دیکھیے یہ آیت آئی کہاں پر ہے؟ یہ آیت کریمہ سورہ مبارکہ عنکبوت میں آئی ہے۔ توجہ رکھیے گا اور جینے کا حوصلہ لے کے جائیے گا۔ مجال ہے اس مٹی کی دنیا کی کہ آپ کو زیر خاک دبا دے؟ مجال ہے؟ مجال ہے اس دنیا کی، اس مٹی کی، اس خاک کی جو ہماری ٹھوکروں میں پیدا کیا ہے خدا نے، مگر وہ ہمیں سرنگوں کر سکتی ہے؟ نہیں۔ بقول ناسخ تنے خاکی میں قد اپنا نہا ہے، یہ قد نہا ہے، چھپا ہوا ہے، ورنہ حقیقت میں آپ کا قد بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ یہ آپ کا وجود زمین میں دفن ہونے والا ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ مجال ہے زمین کی کہ آپ کو دفن کر دے، مٹا دے، بے نام و نشان بنا دے؟ مجال ہے؟ مجال ہے نہیں۔ اپنی عظمت بھی سمجھ کے جائیے گا۔ انسان کی عظمت کیا ہے؟ انسان عام انسان چہ جائے کہ معصوم انسان، سمجھ کے جائیے۔ دیکھیے سورہ مبارکہ عنکبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ارشاد الہی ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس کہہ دیں گے زبان سے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ توجہ رہے، توجہ رہے۔ اس سورے میں انسان کے سامنے اس دنیاوی زندگی کو پہلے امتحان اور آزمائش کی زندگی قرار دیا گیا۔ پورا سورہ غور سے پڑھیے گا، سورہ مبارکہ کو غور سے پڑھیے گا، امتحان ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بنیاد ہستی اصول ارتقاء پر ہے،
اور اسی کے ساتھ ساتھ اس دنیاوی زندگی کی بنیاد اصول امتحان پر ہے. کلی تصور لے کے جائیے گا، ادھورا تصور نہیں. مجھے یاد آتا ہے، پروردگار ان کی روح کو بلندیاں عطا فرمائے، حضرت مرحوم و مغفور جناب خطیب اہل بیت مولانا حیدر مہدی اللوری صاحب مرحوم. کیا مخلص خطیب تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ مشکل یہ ہے، آپ حضرات کو اندازہ نہیں کہ ان کا روحانی و معنوی مرتبہ کتنا بلند تھا. ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کی انہوں نے، لیکن وہ تھے سچے عاشق امام حسین. بہرحال میں نے ممبر سے بھی یہ جملہ ان سے سنا تھا اور زیر ممبر بھی. وہ بڑے اطمینان سے کہا کرتے تھے کہ لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، اسلام کا کارٹون بنا دیا ہے. کارٹون کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ کسی کی شکل بنائی مگر وہ شکل صحیح سلامت متوازن نہیں ہوتی. صورت بنائی، ناک بہت بڑی بنا دی، صورت بنائی، کان بہت بڑے بنا دیے. یعنی کہیں نہ کہیں سے ہے سب چیز، مگر ایک چیز اپنے توازن کے حد سے بڑھی ہوئی، ایک چیز اپنے توازن سے کی حد سے گھٹی ہوئی. عام طور پر تفرقے ہوتے ہیں، مسلک پیدا ہوتے ہیں، فرقے بنتے ہیں اس لیے جب اسلام کا کارٹون بن جاتا ہے. بات سمجھ میں نہیں آتی جب حقیقت کو آپ اس انداز سے لیتے ہیں کہ ایک جز لیا ایک جز نہیں لیا، ایک بات سمجھی ایک بات نہیں سمجھی. اگر کلی مفہوم سمجھ میں آ جائے، حقیقت کی مکمل چھوٹ قلب مومن پر آ جائے، پوری تجلی، تو ممکن نہیں ہے کہ انسان کہیں گمراہ ہو جائے. یہ زندگی کی اساس ارتقاء پر ہے، لیکن اس دنیاوی زندگی کی اساس امتحان پر ہے. ہر سانس امتحان ہے، ہر لمحہ جو گزر رہا ہے امتحانی ہے. یاد رکھیے گا، اب اس جملوں کی تشریح کا وقت نہیں ہے، میں خود گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں. ہر روز امتحان کا روز ہے. پروردگار کسی کو غریب بناتا ہے اور غربت میں مبتلا کر کے امتحان لیتا ہے، کسی کو دولت مند بناتا ہے اور دولت دے کر مبتلا کرتا ہے. غریبوں، مفلسوں، امیروں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو تمہارا امتحان ہو رہا ہے، وہ عیش و عشرت میں ہیں، ان کا امتحان تم سے زیادہ بڑا امتحان ہے. جینے کا حوصلہ پیدا کرو. غربت بھی امتحان ہے، ثروت بھی امتحان، صحت بھی امتحان ہے، مرض بھی امتحان، جہل بھی امتحان ہے، علم بھی امتحان. جاہل کو جہل میں مبتلا جب کوئی ہوتا ہے تو اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ اپنے جہل کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں. اور عالم کو جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو یہ امتحان ہوتا ہے کہ وہ علم پر عمل کر کے دکھاتا ہے یا نہیں. زندگی کا ہر لمحہ امتحان ہے. یہ فلسفہ سمجھ کے اٹھیے گا. زندگی کا ہر لمحہ امتحان، ہر رخ امتحان. بیماری امتحان، صحت وہ بھی امتحان ہے، افلاس امتحان، ثروت مندی وہ بھی امتحان ہے، محکوم ہونا امتحان، حاکم ہونا وہ بھی امتحان ہے. اگر کسی کو حکومت مل جائے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. امتحان امتحان.
زندگی کا ہر رخ امتحان ہے. اور بحیثیت ایک امتحان کی سطح کیا ہے؟ بحیثیت انسان. آپ انسان ہیں، بشر ہیں، بشر، آپ معرض امتحان میں ہیں. یہ امتحان اور دوہرا ہو جاتا ہے اگر آپ نے کلمہ اسلام کو بھی قبول کر لیا. کم نہیں ہوگی مشکل، دوہری ہو جائے گی. اور اگر کلمہ ایمان بھی نصیب ہو گیا تو مشکل کم نہیں ہوگی، اور بڑھ جائے گی. امتحان کے مراتب سخت ہو جائیں گے. واضح ہے؟ بہت سامنے کی بات ہے. لوگ بعض ایسے ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں، سادہ لوحی کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، ہم مولا کے ماننے والے ہیں، اللہ ہمارا کیوں امتحان لیتا ہے؟ اسی لیے تو امتحان لیتا ہے کہ آپ مولا کے ماننے والے ہیں. آپ یہ بتائیے، کسی کو معمولی کانسٹیبل بننا ہو اور کسی کو پولیس کمشنر، دونوں کا امتحان اور انٹرویو ایک جیسا ہوگا؟ ایک کو کلرک بننا ہے اور ایک کو یونیورسٹی کا وائس چانسلر، IAS آفیسر، دونوں کا امتحان ایک جیسا ہوگا؟ جتنی زیادہ ذمہ داری آپ کو سونپی جا رہی ہے یا جتنی بڑی ذمہ داری آپ اٹھانا چاہتے ہیں اتنا ہی بڑا امتحان لیا جائے گا. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سبحان اللہ. اور یہاں پر چلیں وہ بحث چھوڑ دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد. ایک اور بلندر صلوات. بس ایک اجمالی بات یہ ذہن میں رکھیں، اور اس میں بہت کچھ تفصیل ہے، کہ بحیثیت انسان آپ پیدا ہوئے اس روئے زمین پر، آپ معرض امتحان میں ہیں. مسلمان ہوئے معرض امتحان میں ہیں، مومن ہوئے معرض امتحان میں ہے. ایک طرف زندگی کی اساس ارتقاء پر ہے، دوسری طرف زندگی یہ دنیاوی کی اساس امتحان پر ہے. اس سب کو نظر میں رکھ کر جہاں سورہ ختم ہو رہا ہے وہاں پروردگار اب حوصلہ بڑھا رہا ہے. امتحان کا نصاب تو ہم نے بتا دیا، مگر گھبرانا نہیں. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. یہ سب کھیل تماشا ہے. یہ ہے شان ربوبیت، یہ ہے شان ربوبیت. یہ سب کھیل تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. دار آخرت ہی در اصل دار زندگی ہے. بس مطالب تو بہت ہیں مگر سمیٹ لو گفتگو قبل اس کے کہ خود میری طاقت ساتھ چھوڑ دے. اس لیے کہ مشکل یہ ہوتی ہے، آپ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی تقریر ہوئی، مگر وہ جو تکان مسلسل سفر کی ہوتی ہے اور باقی جو بہرحال اس خاکنائے دہر کی آزمائشیں ہوتی ہیں ان کا اپنا تقاضا ہوتا ہے. اس لیے میں ایک گریز کے ساتھ مصائب کی طرف بڑھوں، اور اسی میں فضائل بھی ہیں، اسی میں مصائب بھی. اساس ہستی قانون ارتقاء ہے، اسے بھلائیے گا نہیں. اساس زندگی دنیا قانون امتحان ہے، یہ یاد رکھیے گا. قانون ارتقاء کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کا ہر آنے والا مرحلہ ہر گزرنے والے مرحلے سے قوی تر ہو. یہاں بولنا بھی امتحان ہے یا نہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چونکہ کمزور ہوتا ہے، اس وقت اس کی زندگی اور اس کا وجود، اس کی ہستی اور اس کی حیات کمزور سطح پر ہوتی ہے، تو اس سے بولا نہیں جاتا. توجہ ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی بول نہیں سکتا، چونکہ اسے اتنا اختیار نہیں ہے اپنی زبان پر کہ جس رخ سے چاہے موڑ کر جو لفظ چاہے ادا کرے. حرف ادا کرنے کے لیے آپ کو زبان موڑنی پڑتی ہے نا.
کہیں ہونٹ ملانے ہیں، کہیں زبان نکالنی ہے، کہیں آپ کو دانتوں سے زبان ملانی ہے. ہر حرف، ہر لیٹر، ہر کیریکٹر، ہر ساؤنڈ جو ادا کرتے ہیں اس میں ایک طاقت صرف ہوتی ہے. تو جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کی زندگی کی سطح ضعیف ہوتی ہے، تو بولنا بھی اس کے لیے امتحان ہے. واضح ہے؟ ایک مثال دے دوں اور اسی پر زندگی کی ہر خصوصیت اور ہر صفت کا قیاس کر لیجئے گا. یہ قیاس جائز ہے، قیاس باطل نہیں ہے. یہ قیاس منطقی ہے، قیاس فلسفی ہے، یعنی یہ برہانی بات ہے، یہ تمثیلی بات نہیں ہے. تو عرض کروں کہ بچہ، اس کے لیے بولنا بھی آزمائش. یہی جب قوی ہو گیا، بڑا ہو گیا، تو اب بولنا اس کے لیے امتحان ہے؟ نہیں ہے. کیوں بولنا آسان ہو گیا اس کے لیے؟ چونکہ زندگی کی قوت بڑھ گئی، ہستی کا مرتبہ بڑھ گیا، ارتقاء کے ایک بلندتر سینے پہ آ گئے. توجہ ہے؟ اگر یہی ارتقاء یا دیکھنے کی صلاحیت، بچہ پیدا ہوا، اس کی نظر ماں اور باپ کے چہرے پہ بھی ٹکتی نہیں ہے، کسی چیز پہ نہیں ٹکتی، آنکھیں ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں. کسی ایک نقطے پر بچے کی نظر ٹھہر نہیں سکتی. کیوں نہیں ٹھہر سکتی؟